السلام علیکم دوستو، ہم سب نے شاید کبھی نہ کبھی 7 اپ پی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 اپ کی تاریخ اور اس کی کہانی کے متعلق بتاؤں گی جو کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے چینل عدیل وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بغل والی گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ 7 اپ کو بنانے والے آدمی کا نام چارلس کرک ہے۔ یہ آدمی 1868 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا۔ 22 سال کی عمر تک اس نے کئی نوکریاں کی، لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ چارلس کو ہمیشہ سے کوئی کاربونیٹڈ ڈرنک ایجاد کرنے کا شوق تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنا شوق پورا کر سکے۔ اس نے 1990 میں اس نے ویس نام کی ایک کاربونیٹڈ ڈرنک بنانے والی کمپنی میں نوکری کر لی۔ اس کمپنی میں کام کر کے اس نے کافی کچھ سیکھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنا خواب بھی پورا کر لیا۔ چارلس نے اپنی پہلی کاربونیٹڈ ڈرنک ایجاد کر لی۔ اس کا نام وسل تھا۔ یہ اورنج فلیور کی بوتل تھی۔ دوستو، یہ کاربونیٹڈ ڈرنک دیکھتے ہی دیکھتے کافی مشہور ہوگی۔ بچے بوڑھے سب اس کو شوق سے پینے لگے۔ چارلس کو اس کمپنی میں پروموشن بھی مل گئی اور اس کی خوب تعریفیں بھی ہوئی، لیکن پھر کچھ عجیب ہو گیا۔ اس کمپنی کے مالک اور چارلس کی کسی بات پر لڑائی ہوگی اور اس نے چارلس کو اپنی کمپنی سے نکال دیا۔ یعنی اب چارلس بے روزگار ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو، چارلس کے کام کو دیکھتے ہوئے جلد ہی اسے ایک اور کاربونیٹڈ ڈرنک کمپنی میں جاب مل گئی۔ اس کمپنی کا نام وارنر جینکسن تھا، جہاں چارلس نے اپنی دوسری کاربونیٹڈ ڈرنک ایجاد کر لی۔ اس ڈرنک کا نام ہاؤڈی تھا۔ اس ڈرنک کا فلیور بھی اورنج تھا، لیکن اس دفعہ چارلس نے اس ڈرنک کے رائٹس اپنے پاس رکھ لیے۔ اس نے کچھ لوگوں سے پارٹنرشپ بھی کر لی اور ایک کمپنی بنا لی۔ دوستو، اس کی یہ ہاؤڈی ڈرنک بھی اب امریکہ میں کافی مشہور ہوگی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ دوستو، ان دنوں میں اورنج فلیور کی ڈرنک بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ چارلس کو لگا کہ اس کو کچھ الگ ایجاد کرنا چاہیے۔ 9 سال کے بعد یعنی 1929 میں اس نے 7 اپ ایجاد کر لی۔ 7 اپ کو بنانے میں اس کے 2 سال لگ گئے، لیکن اس کا نام اس وقت 7 اپ نہیں تھا۔ 7 اپ کا پہلا نام لیتھیٹڈ لیمن لیم سوڈا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا نام تھا، لیکن اس کے پیچھے چارلس کا ایک مقصد تھا۔ دوستو، اس وقت لیتھیم اسپیکٹرم ایک دوائی تھی جو مینٹل ہیلتھ کے ایشو سے گزرنے والے لوگ استعمال کرتے تھے۔ ڈاکٹرز اس کو بائی پولر ڈس آرڈر یا پھر مینیا کے پیشنٹ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آسان الفاظ میں وہ لوگ جو دماغی امراض کا سامنا کر رہے تھے، یہ دوائی ان کے لیے تھی۔ چارلس نے اسی دوائی کو 7 اپ میں استعمال کر لیا اور لوگوں کو کہا کہ اس ڈرنک کو پینے سے ان کا ڈپریشن بھی کم ہوگا۔ تب ہی اس نے اس کا نام لیتھیٹڈ لیمن لیم سوڈا رکھا، ایک ایسا نام جو کسی دوائی کی طرح لگتا تھا۔ دوستو، چارلس کی یہ ڈرنک شروع میں تو اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن پھر چارلس نے اس کی قیمت کم کی اور اس کا نام 7 اپ رکھ لیا۔ چارلس پہلے اس کا نام کلک رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ نام آلریڈی کسی نے رکھا ہوا تھا، تو اس نے 7 اپ پر ہی صبر کر لیا۔ دوستو، چارلس 1940 میں مر گیا تھا۔ تب تک 7 اپ کافی مشہور ہو چکی تھی، لیکن 1948 میں امریکہ کی حکومت نے 7 اپ سے لیتھیم اسپیکٹرم نکالنے کا حکم دے دیا تھا، وہی دوائی جو دماغی امراض کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ دوائی کافی خطرناک تھی اور اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹ بھی تھے، اس لیے 7 اپ سے اس دوائی یا ڈرگ کو ختم کر دیا گیا۔ 1986 میں پیپسی نے 7 اپ کو خرید لیا تھا۔ دوستو، ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔